تو جو تاخیر ہوئی تو کچھ باعث تاخیر بھی ہوگا، لیکن معذرت. میرے ساتھ پاکستان کی پہلی خلاباز خاتون نمیرہ سلیم موجود ہیں. ابھی بھی وہ ایک ایکسپیڈیشن سے آئی ہیں. نمیرہ سلیم ہم تمام لوگوں کے لیے، تمام پاکستانیوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، خاص طور پر خواتین کے لیے ایک ذریعہ ہیں انسپریشن کا. اور میرے لیے اور بطور نگران وزیر اطلاعات میرے لیے بہت ہی ایک فخر کی بات ہے کہ ہم نے ان کے اس مشن کی حمایت کی. اور پاکستانی خوش نصیب ہیں کہ وہ ہماری نمائندگی خلا میں بھی کی ہے، پاکستانی جھنڈا بھی لے کر گئی ہیں. اور وہ ہماری جو بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کے لیے ایک مشعل راہ ہیں. جس طرح سے ایک بچی کے طور پر انہوں نے انگلی اٹھا کر پول کی طرف دیکھا اور ان کے والد محترم نے ان کی حوصلہ افزائی کی. یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ ہمارے جو والدین ہیں وہ ہماری لڑکیوں کی اس طرح سے حوصلہ افزائی کرتے ہیں. جو بہتر اور روشن پاکستان ہے وہ ممکن ہوگا جب ہمارے جو مرد حضرات ہیں، چاہے وہ بھائی ہوں، چاہے وہ شوہر ہوں، چاہے وہ والد ہوں، وہ ان بچیوں کی اسی طریقے سے حوصلہ افزائی کریں گے. میں خاص طور پر ورجن گلیکٹک کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے نمیرہ سلیم کی خلائی پرواز کو ممکن بنایا. اور ہمارے لیے یہ بہت ہی فخر کی بات ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم کچھ سوال جواب لیں، میں نمیرہ سلیم سے کہوں گا کہ وہ کچھ ابتدائی کلمات اپنے اس مشن کے حوالے سے ضرور بتائیں. اس کے بعد ایک ہمارے پاس پرنٹڈ پریس ریلیز بھی ہے، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو آپ کے ساتھ جائے گا. نمیرہ. شکریہ بہت بہت منسٹر صاحب. یہ والا مائک ہے؟ جی جی. اوکے. میں بہت گریٹفل ہوں منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کی، کیونکہ یہ میری دوسرا ایکسپیرینس ہے منسٹری کے ساتھ. 2006 میں مجھے اسی منسٹری نے پورے ملک کے سامنے انٹروڈیوس کیا تھا ایز فرسٹ پاکستانی ایسٹروناٹ. اور مجھے بہت یہ باعث فخر چیز ہے میرے لیے کہ آج بھی 17 سال کے بعد آئی ہیو بیکم دا فرسٹ پاکستانی ایسٹروناٹ اینڈ آلسو the first woman to go to space from Pakistan. So first female astronaut of Pakistan and the first Pakistani astronaut. تو یہ میں آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اس کا. اور یہی کہوں گی کہ یہ ایک میرا بچپن سے خواب تھا کہ میں خلا میں جاؤں، اور اللہ میاں نے مجھے بہت عزت دی ہے کہ اس ملک میں جس میں 230 ملین لوگ سے بھی زیادہ ہیں، اس میں سے میری یہ خواہش پوری ہوئی اور ملک نے مجھے اتنی عزت دی اور آفیشلی سپورٹ کیا اس جرنی میں، جو کہ 17 سال لگے اسپیس میں جانے کے لیے. میں جب چھوٹی تھی تو میں اسٹار گیزنگ بہت زیادہ کرتی تھی، اور میں نے پول اسٹار کو دیکھا جب فرسٹ ٹائم، تو میرے فادر نے مجھے دکھایا اور نے مجھے انکریج کیا کہ کوئی بھی ڈریم اس دنیا میں امپاسبل نہیں ہے. اور میں نے اس ڈریم میں خاص یقین رکھا، بیکاز آئی تھنک جب ہم بچے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر ڈاؤٹس نہیں ہوتے. تو میں نے اس کو بہت زیادہ پازیٹیولی اس میں بلیو کیا، اور میں نے جد و جہد کی ساری زندگی. اور اس وقت ہماری جو دنیا ہے وہ نجی خلائی پرواز کی ایج میں ہے، جس کی وجہ سے مجھے یہ اپرچونٹی ملی کہ اسپیس ٹورزم کے تھرو میں ایک ورلڈ سٹیزن کے طور پہ اسپیس میں گئی اور پاکستان کا جھنڈا ساتھ لے کے گئی. ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو ملک ہے ابھی تک اس میں ہیومن اسپیس فلائٹ پروگرام نہیں ہے. تو کمرشلائزیشن آف اسپیس کی وجہ سے اب ہر کوئی اسپیس میں جا سکتا ہے. تو جو بچہ اسپیس میں جانے کا خواب دیکھتا ہے وہ پورا ہو سکتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان ٹکٹس کی پرائس کم ہوگی. میں تو ایک فاؤنڈر ایسٹروناٹ تھی ورجن گلیکٹک کی، تو میں نے تو فل پرائس پے کی، ہائی پرائس پے کی 2006 میں. مگر اب وتھ ٹائم جو ہماری نیکسٹ جنریشن ہے وہ مون پہ بھی موو ہوگی تھرو این انٹرنیشنل بیس، مارس پہ بھی جا کے رہ سکتی ہے، کالونائز کر سکتی ہے اس کو. اور میں یہی کہوں گی آخر میں کہ بیسکلی میں ایک نان پروفٹ بھی رن کرتی ہوں اسپیس ٹرسٹ کے نام سے.
and I promote space diplomacy and space as the new frontier for peace on earth, کہ اسپیس سے کیسے دنیا میں نیو اسپیس ایج میں امن قائم ہو سکتا ہے, اور کیسے اسپیس میں جا کے ہم جب اپنی دنیا کو دیکھتے ہیں تو اس کے کوئی بارڈرز اور باؤنڈریز نظر نہیں آتے, جو کہ میں نے خود پرسنلی دیکھا اپنی اسپیس فلائٹ میں. اور میں نے وہ بلیک اسکائی دیکھا دن کے وقت جس میں ایک ہاف مون رائز ہوا ہوا تھا, بہت ہی خوبصورت, اینڈ وہ ویو ایسا تھا کہ آپ اس کو آف کورس کمپیئر نہیں کر سکتے دنیا کے کسی بھی نظارے سے. تو وہ جو ایک پیراڈائم شفٹ ہوا دنیا کو وہاں سے دیکھنے سے, تو واپس آ کے ایک ہی پیغام ہے کہ دنیا میں امن قائم ہونا چاہیے, اور ہمیں اپنی دنیا کو اسپیس میں جا کے دیکھنا چاہیے پیچھے, اور ہم یہ ریئلائز کریں کہ ہمارے جو ڈفرینسز ہیں اور ہمارا جو پلانٹ ہے وہ کتنا چھوٹا اور انسگنیفیکنٹ ہے اتنے بڑے یونیورس میں. تو پیچھے جا کے انسان جب مڑ کے دیکھتا ہے تو اپنے ڈفرینسز کو اوور کم کر سکتا ہے اور اپنی یونٹی کو بڑھا سکتا ہے اس دنیا میں. تو ان دی اینڈ تھینک یو ویری مچ ٹو دا گورنمنٹ, ٹو مائی امیزنگ فادر مرحوم, جنہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا, اتنا کریج دیا ایز اے ینگ گرل ٹو ہیو دا کریج ٹو میک دس جرنی. خالد محمود صاحب, ایکسپریس نیوز سے. میڈم ایک تو یہ کہہ دیں کہ پاکستان اس سے ٹیکنالوجی وائز میں کہاں کھڑا ہے, پاکستان میں کوئی ایسے چانسز بنیں گے کہ بجائے باہر کے جانے کے پاکستان کے خود سائنسدان اور پاکستان کے خود جو بچے ہیں وہ جا سکیں اس کے اوپر؟ جی, ناٹ اونلی دیٹ, پاکستان میں جو ہے پرائیویٹ انٹرپرائز کو جو ہے انکریج کرنا چاہیے, اور ہمارا ہیومن ٹیلنٹ ہے, ہیومن کیپٹل ہے, اس کو انکریج کرنا چاہیے. اور وہ لوگ اس ملک میں بھی سیٹلائٹس خود بنا سکتے ہیں, کوئی اسپیس شپس بھی بنا سکتے ہیں کہ ہماری بھی کوئی اسپیس لائن ہو کبھی, جو ہمارے لوگوں کو ایک سستی پرائس پہ اسپیس میں لے جا سکے. کیونکہ جو ہمارے ممالک ہیں اس میں ظاہر ہے جو کاسٹ ہے ان چیزوں کو بلڈ کرنے کی وہ بہت کم ہے, تو اس سے جو آگے اسپیس میں جانے کی کاسٹ ہے وہ بھی کم ہوگی. تو وی شوڈ انکریج دا پرائیویٹ انٹرپرائز ان دا نیو اسپیس ایج ان دا کنٹری. عرفان صدوزئی صاحب, ڈان نیوز سے. میڈم یہ کہیے گا کہ اسلامی ملک جو ہے وہ کیوں سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیچھے, خاص کر کے اسپیس کے حوالے سے ترقی نہیں کر رہی؟ کیا مذہب کہیں آڑے آ رہا ہے؟ آپ نے بھی اس میں اسٹرگل کیا اور آگے آئیں گے خاتون ہونے کے ناطے, کیا مشکلات سامنے آئی ہیں آپ کو؟ اس میں کوئی ظاہر ہے مطلب وہ پروگریس تو نہیں ہے مسلم کنٹریز کی جو ویسٹ میں ہے, جیسے رشیا, یورپ یا یو ایس, لیکن کیونکہ اسپیس اب انٹرنیشنل ہے اور ایک اس میں کوآپریشن بہت زیادہ شروع ہو گئی ہے اسپیس انڈسٹری میں, اور کمرشلائزیشن کی وجہ سے سب ایک ساتھ کام کر رہے ہیں. تو جو مسلم ممالک ہیں, جو نیو اسپیس نیشنز ہیں, جیسے یونائٹیڈ عرب ایمریٹس ہے, سعودی عرب ہے, دیکھیں آپ نے پچھلے کچھ سالوں میں ہی انہوں نے اپنے ایسٹروناٹس کو ناسا اور رشین اسپیس ایجنسی کے ساتھ کوآپریشن کر کے تو اپنی اسپیس ایجنسیز کے تھرو بھیجا ہے اسپیس میں. تو ہمارا ملک بھی یہ کر سکتا ہے, مگر ہمارے ملک کی پالیسیز ایسی ہیں کہ وہ اپنی پالیسیز کو فالو کرتا ہے. ورنہ اگر ہمارے ملک کے ساتھ بھی کوآپریشن ہو جائے ڈفرینٹ اسپیس ایجنسیز کی, تو ہم بھی اپنے لوگوں کو اسپیس میں زیادہ مطلب جلدی بھیج سکیں گے. تو یہ تو سناولت, ایک منٹ سر. میں آپ کی پریس کانفرنس میں دس از تھرڈ ٹائم, فرانس میں مشرف صاحب کے وقت میں, پھر شبیر انور اور شوکت عزیز کے ساتھ, ابھی ہمارے دوست ہی ہیں منسٹر انفارمیشن. جی جی تو یہ میں دس از تھرڈ ٹائم کہ مجھے یہ موقع مل رہا ہے, جی, وہ فرانس ہو یا شوکت عزیز شبیر انور کا ہو. تو ابھی انفارمیشن منسٹر صاحب بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو یہ 17 سال جو آپ کے گزرے ہیں اور ہمیشہ آپ کو انفارمیشن منسٹری نے سپورٹ کیا, ابھی اور اس وقت میں کیا فرق ہے؟ کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. اب میرے خیال سے ابھی بھی دیکھیں کتنے میڈیا پرسنز آئے ہوئے ہیں یہاں پہ, اینڈ آئی ایم ویری امپریسڈ. میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی, میں نے یہ سوچا تھا کہ شاید میری 2006 کی لانچ زیادہ بڑی تھی, لیکن آئی سی دا این امیزنگ ٹرن آؤٹ, سو آئی ایم ویری تھینک فل. فرق صرف اتنا ہے کہ میں اسپیس میں جا چکی ہوں, اینڈ آئی ایم دا فرسٹ پاکستانی ایسٹروناٹ ٹوڈے. سناولا صاحب, ڈی آئی جی ٹی وی سے. اسپیس سے جب آپ زمین کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انوائرمنٹ کس طرح پیدا ہو چکی ہے. آپ کو ہمارے شہروں میں بہت بند ہے, دلی بند ہے, باقی شہروں میں بھی نہیں ہے. تو ایز اے اسپیس میں جانے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں اسپیس میں جانے سے انوائرمنٹ پہ کوئی فرق ایسا کام کیا جا سکتا ہے جس سے انوائرمنٹ آپ کو جی, ایک تو یہ بات ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسپیس شپس جب اسپیس میں جاتی ہیں تو اسے پولوشن بڑھتا ہے دنیا میں.
تو ہماری جو اسپیس شپ ہے وہ کچھ ایسے مٹیریل سے بنی ہوئی ہے, کمپوزٹ مٹیریلز ہیں, لائٹ مٹیریلز ہیں, اور نائٹرک آکسائڈ از لائک دا مین فیول دیٹ وی یوز. تو اس سے جو ہے انوائرمنٹل امپیکٹ بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو ادر اسپیس شپس دیٹ گو. اینڈ اسپیشلی ٹریڈیشنل راکٹس, جو راکٹ فیول تھا ٹریڈیشنل, وہ بہت زیادہ مطلب ڈیمیجنگ تھا ٹو دی انوائرمنٹ. سیکنڈلی انوائرمنٹل ایسپیکٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو می بیکاز پاکستان میں اور ہمارے ریجن میں, ساؤتھ ایشیا میں, ہر سال جو ہے ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں, نیچرل کلیمٹیز آتی ہیں بیکاز آف دا مانسون سیزنز, ارتھ کوئکس آتے ہیں, فلڈز آتے ہیں. تو میں آج سے کوئی 2010 کی بات ہوگی جب ایرا تھا, ایرا جو بنا تھا ہمارے فلڈس کے, ارتھ کوئک کے بعد ان 2005. آئی بن ورکنگ ود دیم سنس لائک آلموسٹ 20 ایئرس. بیچ میں کچھ گیپ بھی آ گیا, لیکن اس دفعہ جب میں پاکستان آئی ہوں تو میں ان کا جو نیو ایک فنڈ بنا ہے NDRMF, اس سے میں ملی, اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو کریٹ کوآپریشن, اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ریز اویئرنیس کہ کیسے اسپیس ٹیکنالوجیز سے ہم ڈیزاسٹرس کو میٹیگیٹ کر سکتے ہیں آن ارتھ, اینڈ اسپیشلی ان آر ریجن وچ از بیڈلی ہٹ ایوری ایئر بائی نیچرل ڈیزاسٹرز. اینڈ ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کیسے ہو سکتی ہے. ابھی کلائمیٹ سمٹ ہونے والا ہے ان دی UAE, تو وہاں پہ بھی اسپیس ٹیکنالوجیز ڈسکس ہوں گی. سو فار مائی نان پروفٹ, دا لاسٹ پروگرام دیٹ آئی ایم ورکنگ آن از کہ how can we use space technologies to mitigate disasters, to reduce disasters and to manage them if they happen. ثاقب سعید صاحب اب تک سے میڈم, آپ کی حکومت سے کوئی ایسی بات ہوئی ہے یا آپ کے پاس ایسا کوئی منصوبہ ہے جس سے اس پورے پروسیس کو سسٹمائز کیا جائے اور جو نوجوان خلا میں جانا چاہتے ہیں, جن کی خواہش ہے, ان کی خواہش جو ہے پوری ہو سکے؟ آپ کے پاس ایسا کوئی ہے کہ میرے پاس تو بہت ڈریمز ہیں اور پلانز بھی ہیں. اگر حکومت میرے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہے تو میں ریڈی ہوں, اینڈ آئی ایم آلویز ہیئر. بلکہ میں تو آتی ہوں ہر دفعہ اپنے ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے, اور میں کتنی ڈیکیڈ سے آ رہی ہوں. اینڈ کل میں بہت خوش نصیب تھی کہ ایک اسکول میں گئی لاہور میں, اور وہاں پہ ہر کلاس کا بچہ تھا, اور اتنے انٹیلیجنٹ بچے تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. انہوں نے ہر قسم کے سوال پوچھے, ہر لیول کے سوال کیے مجھ سے اسپیس کے بارے میں. اینڈ لائک آئی ووڈ لو اٹ اف with the cooperation of the government ہم کوئی اسپیشل کریکولم بنائیں for our schools to promote STEM education, space education, and even to create space camps in the country جو کہ ینگ جو پرائمری اسکول کے بچے ہیں نا وہ اس سے انسپائر ہوں. مگر آئی ایم ویری ہیپی ٹو نوٹ کہ دیر آر مینی اسکولس جن کے بچے مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں, اینڈ انہوں نے بہت انسپریشن لی ہے مجھ سے, اور انہوں نے ایکچولی پروجیکٹس کریٹ کیے ہیں اراؤنڈ مائی پولر ایڈونچرز اینڈ مائی اسپیس فلائٹ. تو یہ امپیکٹ تو آلریڈی ہوا ہے, ناٹ اونلی ہیئر ان پاکستان, انٹرنیشنلی. مجھے انٹرنیشنل اسکولس بھی کانٹیکٹ کرتے ہیں. آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے ایک بک پبلش کی تھی فار 8th گریڈرز, ریڈنگ اینڈ کمپریہنشن. اس میں میرا چیپٹر ہے 7.5 pages کا. آئی ایم ان گلوبل پبلیکیشنز. تو اپنی طرف سے وٹ ایور مائی اسٹوری ہیز ڈن ٹو انسپائر ادرز, آئی ایم گریٹفل. بٹ یس, آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ الون, اینڈ گورنمنٹس کوآپریشن از آلویز ویلکم ٹو کریٹ سم تھنگ کانکریٹ in the country. علی فرقان وائس آف امریکہ. پاکستان میں بھی اسپیس پروگرام ساتھ کی رہائی میں شروع کیا تھا, تو اس کا کچھ بتائیں کہ پاکستان کے بچے یہ خواب دیکھ سکتے ہیں کہ کب تک وہ بھی اپنے پروگرام کے ذریعے جا سکیں گے؟ دیکھیں, پاکستان کا اسپیس پروگرام ہوگا تو ظاہر ہماری اسپیس ایجنسی کے تھرو ہوگا, ہیومن اسپیس فلائٹ پروگرام. تو وہ تو آئی تھنک ابھی بہت ہی زیادہ انیشل اسٹیجز میں, بیکاز ابھی تک کوئی آفیشلی تو ہماری اسپیس ایجنسی سے نہیں گیا, اور اگر جائے گا تو آئی تھنک وہ چائنا کے ساتھ کوآپریشن سے ہوگا. تو ویدر کامن پیپل, چلڈرن ڈریمنگ آف گوئنگ ٹو اسپیس, آئی تھنک وہ تو خالی پرائیویٹائزیشن آف اسپیس کے تھرو ہو سکتا ہے ان دا نیئر فیوچر. مے بی ان دا لانگ رن گورنمنٹ کین ڈو سم تھنگ. راشد حبیب صاحب ایئر وائز سے. جی, تھوڑا سا تو جواب دے چکی ان سوال کے جواب میں میرے سوال کا, لیکن کمپلیٹ میں جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں یہ ایجوکیشن ابھی کس لیول پہ ہے, اور حکومت کو اس کو آگے فروغ دینے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ آپ کس قسم کے تعاون کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان میں ہمارا ایجوکیشن سسٹم کافی اچھا ہے, اٹس ناٹ دیٹ بیڈ. اینڈ جو کل میں نے دیکھا ایک, جی بالکل, اسپیس آئی ووڈنٹ کال اٹ اسپیس سے ریلیٹڈ, بٹ اسٹیم لائک سائنس ایجوکیشن جو ہوتی ہے نا, سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, میتھمیٹکس, وہ فاؤنڈیشن ہے مطلب ٹو بلڈ دا فیوچر سائنٹسٹ جو اسپیس میں کل کو جا سکتے ہیں.
लेकिन उसके अलावा जो स्पेस का करिकुलम है वो तो नहीं एग्जिस्ट करता. एस्ट्रोफिज़िक्स आप ले लें, एस्ट्रोनॉमी, बट हमारे पाकिस्तानी हैं बहुत ब्रिलियंट एस्ट्रोनॉमर्स, एस्ट्रोफिजिसिस्ट 2 हैं अभी इस वक्त अमेरिका में. तो यू नो उनकी भी कोऑपरेशन अगर की जाए, ली जाए उनकी, तो प्राइवेट स्कूल्स के साथ एटलीस्ट यू नो हम उसको और डेवलप कर सकते हैं. अगर गवर्नमेंट की कोऑपरेशन हो तो हम पब्लिक स्कूल्स में भी वो करिकुला को मतलब प्रमोट कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं. एंड आई वांट टू डू दैट फॉर द कंट्री. You know, I mean, if the government will cooperate, why not? I'm there for the country to implement that. जफर मलिक साहब जापानी न्यूज़पेपर से. Assalamualaikum. मैडम यहाँ पे बात हो रही है पाकिस्तान के स्पेस में जाने की, हमारे स्टूडेंट्स हमारे यंगस्टर्स कैसे जा सकते हैं, लेकिन आप खुद भी उस तजर्बे से गुजरी हैं. लेकिन एक ऐसी सोसाइटी में अभी हम रहते हैं और हमारी ख़वातीन, हमारी बच्चियाँ जिस माहौल में और जिन हालात में रह रहे हैं और जिन हालात में पढ़ रही हैं. एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि मेरे ख़ानदान के अंदर एक बच्ची ने एडमिशन लिया चंद महीने पहले कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के फार्मेसी डिपार्टमेंट, और उसकी पूरी उसकी दादी, उसकी फूफियाँ, उसके चाचे तो इस बात पे डट गए कि इंटर कर लिया, इसकी शादी करो और फारिग करो. कहाँ इसको कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में क्योंकि वहाँ जाएगी, वहाँ पढ़ेगी. उसके फादर टीचर थे, उन्होंने स्टैंड लिया और वो बच्ची वहाँ पे दाखिल हो गई. इस माहौल में आप पाकिस्तान की बच्चियों को किस तरह से क्या मैसेज देंगी, क्या कैंपेन करेंगी? आपने एक से ज़्यादा दफ़ा ये कहा हुकूमत करे, हुकूमत मेरे साथ कोऑपरेट करे. हुकूमत आपके साथ करते कि सोशल मीडिया का दौर, इसमें हुकूमत का आगे आना और हुकूमत का प्रोग्राम बनाना एक बहुत लंबी और बहुत बड़ी बात है. मेरा ख्याल है कि बहुत सारी खवातीन, बहुत सारे मर्द, मलाला की मिसाल पता नहीं ठीक हो या नहीं हो, लेकिन एक कैंपेन उसने इंटरनेशनली शुरू कर दिया. देखिए मलाला ने वो कैंपेन नहीं शुरू की, मलाला को सपोर्ट मिला ग्लोबल लेवल का. आप उस लेवल पे जा रहे हैं जी कि आप ऐसा करने की सलाहियत रखते हैं, तो आप खुद कोई इनिशिएटिव लेने में दिलचस्पी रखते हैं? देखिए मैंने इनिशिएटिव्स लिए हुए थ्रू माय नॉन प्रॉफिट, और मैंने सिंगल हैंडेडली बहुत हाई लेवल पे काम भी किया हुआ है. यूनाइटेड नेशंस के जो जनरल असेंबली के सेशंस होते हैं, हाई लेवल वीक जहाँ सारे वर्ल्ड लीडर्स आते हैं, वहाँ मैंने अपनी फंडिंग से अपने प्रोग्राम्स, अपने इवेंट्स किए हैं. और आज मैं अगर अपने मिशन के पास जाऊँ, यूएन मिशन के पास जो पाकिस्तान का है, और उनको कहूँ कि जी आप मुझे ऑफिशियली सपोर्ट करें, तो आई डोंट गेट दैट सपोर्ट अनफॉर्चुनेटली. सो आई कैन नॉट डू इट अलोन. मेरी एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, मेरे पीछे ग्लोबल मशीनरी नहीं है जो मलाला के पीछे थी, और होनी चाहिए, क्योंकि मेरा जो मैसेज है इट्स अ मैसेज ऑफ पीस, यू नो. मुजारी एक खातून थी, उन्होंने भी ये कैंपेन की, जो वो व्हीलचेयर पे आती जी 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 तो ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं. बिल्कुल. आप एक आइकन हैं, आप एक आइकन बन चुके हैं, तो क्यों नहीं आप अपने इस जो आपने पोजीशन हासिल कर ली इसको लेके आप इसको एक कैंपेन करा. मेरी हैं कैंपेन्स, बिलीव मी. और मुझे मैं आपको बताऊं, सपोर्ट जहाँ से मिलता है वो इंटरनेशनल लेवल पे मिलता है. लाइक यू नो इस वक्त मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसने मेरे जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसका पहला सैटेलाइट स्पेस में जाने वाला है इन द नेक्स्ट 2 years में भी. वो स्टूडेंट बिल्ड सैटेलाइट है, एंड वो सैटेलाइट बनाएगी एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और एक केन्या की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स. हमें यूनाइटेड नेशंस ने फ्री लॉन्च दी है स्पेस में जाने के लिए फॉर दैट सैटेलाइट. वो मेरा इनिशिएटिव है, मेरी नॉन प्रॉफिट का इनिशिएटिव है. इट्स अ पीस इनिशिएटिव, उसमें पीस मैसेजेस जाएंगे एंड दे विल प्ले इन ऑर्बिट. इन फैक्ट वन ऑफ द लीडिंग स्पेस एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड इज़ इंटरेस्टेड इन स्पॉन्सरिंग इट. इससे ज़्यादा मैं क्या करूं? मैं पाकिस्तान इतनी दफ़ा आई हूं और मैंने इस प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए कहा यहाँ पे, एंड आई सेड कि हम इस तरह का एक प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए बनाएं, बट इफ़ पीपल डोंट वांट टू डू इट, आई कांट हेल्प इट, यू नो. मोहन शराजी साहब सन टीवी से एक. अच्छा मैडम, एक पाकिस्तान में स्पार्को नाम का इदारा है और जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये नेशनल सिविलियन स्पेस प्रोग्राम जो है उसको चला रहा है, तो कितनी हेल्प आपको उससे मिल रही है? आपने उनसे रब्ता किया है और उनके काम से आप कितनी मुतमईन हैं? क्योंकि वहाँ पे हम अक्सर औकात देखते हैं कि जो सरबराह होते हैं उनका तल्लक रिटायर्ड एक आर्मी जर्नल होते हैं, तो आप इसको किस नज़र से देख रही हैं? वहाँ पे क्या कोई सिविलियन होना चाहिए या ठीक है वो ठीक काम है? देखिए वो एक सिविलियन प्रोग्राम जहाँ तक मुझे पता है, आई डोंट थिंक कि वो चला रहे हैं. आई थिंक इट्स अ प्रोग्राम दैट विल बी लाइक एनी अदर कंट्री. जिसने अपना पहला एस्ट्रोनॉट भेजा तो उन्होंने एक मिलिट्री पायलट भेजा, ठीक है ना. दिस इज़ हाउ कंट्रीज एंटर्ड इनटू द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम.
तो अगर हम करेंगे तो हम भी इसी तरह करेंगे, बिकॉज हमारी स्पेस एजेंसी वही मॉडल शायद फॉलो करेगी. लेकिन अगर हम न्यू स्पेस नेशन बन जाएं, जो कि मैंने बहुत इंटरव्यूज़ में कहा है, और हम कमर्शलाइजेशन ऑफ स्पेस को अडॉप्ट करें, तो हम एक इंटरनेशनल लेवल पे हमारी स्पेस एजेंसी भी जाके पार्टनरशिप्स क्रिएट कर सकती है नासा के साथ, रशियन स्पेस एजेंसी के साथ, और वो ऑलरेडी एस्ट्रोनॉट्स भेज सकती है, बिकॉज उन एजेंसीज़ के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम्स इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं, उनके पास स्पेस शटल्स हैं. यू जस्ट हैव टू पे देम, इट्स ऑल कमर्शियल नाउ. तो अभी जो नासा के एस्ट्रोनॉट्स जा रहे हैं वो क्या नाम है, पे करके जा रहे हैं टू द इलॉन मस्क, टू स्पेस एक्स. उनका अपना कोई रॉकेट नहीं है. आप सुपार्को की बात करते हैं, मेरी सुपार्को से मतलब पिछले सालों में काफ़ी कोऑपरेशन रही है. इस वक्त तो मैंने उनसे कुछ सुना नहीं है कि मैं स्पेस में गई हूँ तो उन्होंने कुछ मैसेज दिया हो. लेकिन मैंने एज अ प्राइवेट सिटीज़न सुपार्को को रशिया की स्पेस एजेंसी से मैंने इंट्रोड्यूस किया था, रॉसकॉस्मॉस से. उनका एक MOU होना था जो आई डोंट नो आज तक हुआ कि नहीं. ये 2015 की बात है. 2012 में मैं यूरोप की सबसे बड़ी जो स्पेस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की कंपनी है, थैलेस एलेनिया स्पेस, उसको मैं पाकिस्तान लाई थी टू सुपार्को, एंड दे आर वर्किंग टुगेदर ऑन सम प्रोजेक्ट्स. सो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में मैंने सुपार्को के लिए काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं. उन्होंने मुझे बैक इन द डे मतलब बहुत इज्जत दी है, सपोर्ट किया. बट रिसेंटली सिंस 2015 अंटिल नाउ आई हैव नॉट हर्ड फ्रॉम देम. ओके जी. अली जसवाल साहब, एक मिनट साहब. अली जसवाल साहब, शिनवा न्यूज़ फ्रॉम चाइना. अच्छा, आप कमर्शलाइजेशन ऑफ स्पेस की बात कर रही थी, और यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम एग्जांपल ले लें तो हमने देखा है कि जो इसमें स्टेट बैकिंग होती है और जो डिफेंस सेक्टर होता है उसका बड़ा एक क्रिटिकल रोल होता है. अपोलो की सीरीज के बाद अगर स्पेस एक्स भी इमर्ज हुआ है तो वो तभी बूस्ट किया है जब उसको डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स मिले डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से. अगर पाकिस्तान में आप क्या समझती है कि इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो हमारी डिफेंस इंडस्ट्रीज है वो एक स्पेसिफिक स्टेट इंस्टीट्यूशन ने मोनोपोलाइज की हुई है और उसमें प्राइवेट सेक्टर को किसी सूरत अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती जो मेगा प्रोग्राम्स है, और ना उनको फंडिंग मिलती है और ना R&D इंटीग्रेट की गई है. तो इसके बगैर आपको लगता है कि बूस्ट किया जा सकता है हमारा स्पेस प्रोग्राम, इनफैक्ट डेवलप किया जा सकता है? देखिए वही मॉडल फॉलो करना पड़ेगा ना जो कमर्शलाइजेशन ऑफ स्पेस का है. तो देयर हैज़ टू बी अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. सो आवर स्पेस एजेंसी शुड बी encouraging the private enterprise and engaging them in providing services, research development. उसकी फंडिंग अगर देगी, जो भी हमारी मतलब कंट्री की रिसोर्स है, मतलब फॉर द फंडिंग जो जहाँ से आती है, वेदर इट्स, आई डोंट थिंक इट्स सुपार्को, इट्स प्रॉब्ली सम अदर मिनिस्ट्री, मे बी द डिफेंस मिनिस्ट्री. So yeah, they have to create a whole program. They have to encourage that private enterprise and tap into the human capital. तो ही हमारे यहाँ भी वो चीज़ें develop होंगी. We have the talent, we have the capabilities, and we have the companies that can produce all of this. Elon Musk, SpaceX is a NASA contractor. He's not been, contracted as a defense. वो पुराने ज़माने में जो एरोस्पेस कंपनीज थी लाइक लॉकहीड मार्टिन एंड बोइंग वगैरह, उनको वो डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते थे. ये प्योरली नासा के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. जी, तो ही इज़ लाइक कॉन्ट्रैक्टेड डायरेक्टली बाय नासा to build the spaceship for them that's carrying the astronauts today to space commercially. Thank you. पाकिस्तान साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इदारा है, उसके चेयरमैन अदालतों में धक्के खाए और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने अपनी मर्जी की भर्तियाँ की और अदालत ने उन्हें क्लीन चिट दी है. और ये इल्ज़ाम लगाया उनके एक पैरेलल इदारे में, तो वहाँ पे सियासी भर्तियाँ हो रही हैं, फंड्स का बेजा इस्तेमाल हो रहा है. तो पाकिस्तान कैसे साइंस में आगे जाएगा? मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि जो इस पे फोकस रखें. आज पाकिस्तान के अजीम साइंसदान डॉक्टर अब्दुल सलाम की बरसी है, तो आज कोई ऐसा सरकारी सतह पे प्रोग्राम नहीं हुआ, ये कोई ज्यादती नहीं लग रही आपको? बहुत शुक्रिया जी. थैंक यू सर. नाज़रीन, निगरान